السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه رزين أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم علماء کرام اور معزز سامعین اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں، آج کے جو پروگرام ہو رہا ہے جس میں اہل علم حضرات اور حفاظ کرام کی الحمدللہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا. باری طرح علماء کرام کی اور حفاظ کرام کی قدردانی کے ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہے، سب سے پہلی بنیادی بات کہ بہت بڑا مجمع ہے جو علماء کرام کے ماں باپ بھی یہاں پہنچے ہیں اور کلول کے باشندے بھی پہنچے ہیں. بنیادی بات ہے کہ علماء کرام کا احترام ہمارے دلوں میں ہو کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. صرف وارث نبی کے علماء ہی ہو سکتے ہیں، دنیا کی کوئی مخلوق نبی کا وارث نہیں بن سکتی، چاہے وہ کتنا مجاہدہ کر لے، کتنی تکلیفیں اٹھا لے، لیکن نبی کے وارث صرف علماء ہی ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، ایم ڈی ڈاکٹر، اس کا بیٹا آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، لیکن باپ کے انتقال کے بعد ڈاکٹر کا بیٹا ہی وارث بنے گا. ایک انسان انجینئر ہے، بڑے عہدے کا مالک ہے، لوگوں میں معروف اور مشہور ہے، اس کا بیٹا معذور ہے، لیکن باپ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہی اس کی ملکیت کا وارث بنے گا. علماء جو ہے وہ نبی کے وارث ہیں، چاہے علماء کیسے بھی ہو. ہماری ذمہ داری ہے علماء کرام کا احترام کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کرام کی زیارت کو عبادت یقینی سمجھو. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگ ایسے ہیں جن کا اکرام نہ کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے. ایک امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور ایک علماء کرام، اور ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہو. ان کی بے حرمتی کرنے والا اور ان کی بے اکرامی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ جو مجمع بیٹھا ہے علماء کرام کا مجمع ہے. یہ بات چلی ہے کہ علماء کرام فارغ ہو گئے ہیں. علماء کبھی فارغ نہیں ہوتے. یہ فراغت کا لفظ یہ غلط ہے. سند اجازت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. آپ کو ابھی ملی ہے، ہم کو کچھ سال پہلے ملی تھی. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آئے کہ حضرت میرا بیٹا فارغ ہوا ہے. فرمایا کہ تمہارا بیٹا فارغ ہوا ہے، تمہارا بیٹا وارث نبی نہیں بن سکتا. کہ نبوت کی وراثت میں فراغت نہیں ہے، کہ نبوت کی وراثت میں محنت ہے. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو علم کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، محنت کرتے رہنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل ما بعث اللہ من العلم والہدى کمثل غیث. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم اور جو ہدایت لے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے. یہ بڑی بہترین روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مثالوں میں علم بھرا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جو دی وہ بارش کے پانی سے دی ہے. کہ بارش کے پانی سے مثال دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جس طریقے پر پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اس طریقے پر انسان شریعت کے بغیر اور علم کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اور دیگر محدثین حضرات نے اس کی وجہ اس میں اور بھی بیان کی ہے کہ پانی کی مثال کیوں دی ہے. کہ جب انسان کے بدن میں جب انسان کچھ بھی کھاوے، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پینے کے بعد بھی انسان کو پیاس لگتی ہے.
کہ انسان اچھا کھانا بھی کھاوے، اچھا کولڈ ڈرنک بھی پیوے، تبھی اس کی پیاس کو بجھانے والی چیز صرف پانی ہی ہے۔ انسان دنیا میں کتنی بھی معلومات کی ڈگریوں کو حاصل کر لے اور کتنے بڑے بڑے فنون دنیاوی علوم کے پڑھ لیں، لیکن انسان کی جو پیاس بجھے گی وہ شریعت سے ہی بجھے گی، اور انسان کے دل کو جو سکون ملے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے ہی ملے گا۔ اور ایک علماء نے مثال دی ہے کہ انسان کے جسم میں اگر پانی ختم ہو جاوے تو انسان کو دست ہو جاتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جو علم کی روحانیت کا جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے قرآن و حدیث کا، اگر یہ نسبت اگر ختم ہو جاوے نا تو بعض مرتبہ سلم ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے، اس علم کی قدر یہ ہے کہ ہم علم کی محنت کے پیچھے لگے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب کہف کا۔ ان میں 3 قصوں کو نقل کیا ہے۔ جو پہلا جو قصہ ہے وہ تحفظ ایمان کا ہے، کہ تحفظ ایمان کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ غار پر جا کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تعلم علم کا ذکر کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ 3 سوالوں کے جوابات دینے کے بعد سمندر پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو قصہ بیان کیا ذوالقرنین کا، وہ دعوت کا تذکرہ ہے کہ ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے جو سفر کیا ہے، شمال سے لے کر جنوب کا سفر کیا، مشرق سے لے کر مغرب کا سفر کیا، اور سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا سفر کیا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ السَّبَبَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا۔ علماء نے لکھا ہے، علماء تفسیر فرماتے ہیں، خاص طور پر امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تحفظ ایمان کچھ طبقے تک ہے اور علم ایک جماعت تک ہے، لیکن جو دعوت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، جو ہم نے قرآن کریم کو جو پڑھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے، ان کو امت میں لے کر چلنا اور پھرنا۔ اسی کو ابن کثیر ایک عجیب انداز سے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جنت میں جانے کے بعد جب شراب پلانے کا جو تذکرہ کرنے میں 3 انسانوں کو الگ الگ تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ جنت میں ہوگا مزاجھا کافورا، وہ جنت کی شراب ہوگی۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جن کو جنت کے غلمان اور جنت کی حوریں شراب پلائے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ اور ایک وہ طبقہ ہوگا خوش قسمت جن کو پروردگار عالم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے بندوں کو شراب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو شراب پلائیں گے، یہ وہ طبقہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث کو، میراث نبوت اور امت تک پہنچایا ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم علم کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اور ہم کو جو نسبت ملی ہے، نسبت سند اجازت ملی ہے کہ نسبت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، تو ان نسبتوں کا بڑا لحاظ کریں۔ جب تک نسبتوں کا لحاظ نہیں ہوتا تب تک ہماری قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی۔ اس نسبت کا بڑا لحاظ کیجیے، اللہ والوں کی جوتیوں کو صاف کریں، بزرگوں کی صحبت میں جاویں، اور ہماری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہماری زندگی لگی رہے، اور اس نسبتوں میں ایک نسبت دیں، کہیں ہمارے زبان کے ایک جملے کی بنیاد پر بستی میں توڑ پیدا نہ ہو جائے، کہیں ہماری زبان کے ایک سے سخت ترین الفاظ بے موقع کی بات سے مجمع میں توڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اس اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو سیکھنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ علم تو حاصل کیا ہے لیکن حق بات کو کہاں بولنا ہے، حق بات کو حق طریقے سے بولنا ہے، اور ایمان والا کہیں بھی ڈرتا نہیں۔ جب مفتی صاحب نے کہا نا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ جو لوگ اللہ کی رسالت تبلیغ کرتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان نسبتوں میں ایک نسبت ہے کہ مرتے دم تک ہمیں ہمیشہ اخلاص سے کام کرنے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اور اپنی زندگی میں اخلاص کو لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی قرآن کریم میں حصی مثال دی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو بیان کیا ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے ایک طرف گوبر ہوتا ہے
اور ایک طرف خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ اللہ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ کو نکالتا ہے، خالصاً للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ اگر اسی دودھ میں اگر خون کی آمیزش ہو جائے، کوئی انسان دودھ کو نہیں پیے گا۔ گوبر کی بدبو آ جائے، کوئی انسان دودھ کو نہیں پیے گا۔ آگے یہ مثال دے کر ہمارے بڑے فرماتے ہیں، انسان کے اندر بھی دو خراب عادتیں ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت میں دو نجاستیں ہیں، اور اس کی مثال صحیح بخاری شریف میں فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ما ذئبان جائعان ارسل الی من، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے۔ دیکھو مثال دینے والے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کتنی بہترین مثال دی ہے کہ اگر بکریوں کے ریوڑ میں صرف بھیڑیوں کو نہیں، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاوے تو اتنا بکریوں کا نقصان نہیں ہوتا جتنی انسان میں جو دو خطرناک نجاستیں ہیں جن کے ظاہر ہونے پر اتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور نمبر 2 حب جاہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ علماء کرام میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہوتی تو علماء کم تنخواہوں میں امامت نہ کراتے، علماء کرام کم تنخواہوں میں مکتب نہ پڑھاتے، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہیں۔ البتہ حب جاہ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہا کرتے تھے، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، موت سے پہلے بھی حب جاہ نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، اللہ کی دین کی محنت بھی کرنی ہے، اللہ کے راستے بھی نکلنا ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھے ہوئی ہیں، آج ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ان کے بیٹے عالم دین ہوئے ہیں، آج ان کے بیٹوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ کتنی بڑی مبارک مائیں ہیں، آج ان کے بیٹے کو اتنا انعام ملا ہے۔ ماؤں کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو بہہ گئے جب کل قیامت کے پروردگار عالم اپنے بیٹے کے عالم دین ہونے پر اور اپنے بیٹے کا حافظ قرآن ہونے پر جو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے مولانا علی میاں ندوی کے خطوط جو ان کی ماں نے اپنے بیٹے پر خطوط لکھے ہیں، یہ کتابوں میں چھپے ہیں۔ ایک خط میں لکھا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ جب ندوہ میں پڑھنے کے لیے پہنچے تھے اور ماں نے اپنے بیٹے کو بڑی محنت سے پالا تھا۔ مولانا علی میاں فرماتے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب رات کا سناٹا ہوتا تھا، میری ماں رات کو گھر میں روتی تھی، تڑپتی تھی، میں اپنے ماں کے رونے پر اٹھتا تھا، ماں تو کیوں روتی ہے، اور میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا تھا۔ مولانا علی میاں فرماتے، میری ماں فرماتے، بیٹے میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تو میرے بیٹے کو عالم باعمل بنا دے۔ جب مولانا ندوہ پڑھنے کے لیے پہنچے ہیں تو ان کی ماں کو پتہ چلا کہ مولانا کا تھوڑا انگریزی زبان کی طرف مولانا کا دل مائل ہوا ہے اور عربی طرف تھوڑی توجہ کم ہوئی ہے، تو ان کی ماں نے خط لکھا ہے کہ بیٹے علی میاں تم میرے اکیلے بیٹے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹے عطا فرماتا میں اپنے 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی، لیکن میرے بیٹے تم اکیلے ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم تمہاری زندگی میں 100 بزرگوں کی خوبیاں پیدا کرے۔ دنیا جانتی ہے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا، یہ ماں کی دعاؤں کے اثرات ہے۔ یہ ہمارے جوان علماء اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سروں میں آج اللہ کا کلام موجود ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کو لوگ مبارکبادی دیا کرتے ہیں، میں جمع علماء ہند کو مبارکباد دیا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے وہ کام کیا ہے، علماء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ماں باپ کو جمع کیا، ایک پروگرام منعقد کیا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کا معاملہ کرے گا۔ میں ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موت تک اس میراث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس میراث کو اخلاص کے ساتھ امت تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔